قاری فضل الرحمان صاحب، انہوں نے مجھے جو ہے پھر وہ قرآن کو حفظ کرایا. پڑھائی میں اتنا ذہن نہیں لگتا تھا، دوسری چیزوں میں بڑا ذہن لگتا تھا. ہمارے مدرسے میں جو ہے وہ سختی سے پابندی تھی دو چیزوں کے اوپر. اچھا. ایک اس میں کہ کوئی طالب علم ویڈیو گیم نہیں کھیلے گا، اور کوئی طالب علم ٹی وی نہیں دیکھے گا، حتیٰ کہ کرکٹ کا میچ بھی نہیں دیکھے گا. میرے لیے کرکٹ کا بھی بڑا بھوت تھا، وہ کیڑا تھا. اچھا. اور اسٹریٹ فائٹر جو گیم تھا اس کا بھی بڑا تھا. میرا وراٹ کوہلی بیٹسمین میرا فیوریٹ پلیئر ہے. اصل میں شارق بھائی آپ نے جو ہے ایک دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. دینی لوگ جو ہیں وہ غیر دینی لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور غیر دینی لوگ دینی لوگوں کو پسند نہیں کرتے. بعض علماء سے آپ سوال کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ہم سے سوال کر رہا ہے. جو بات کریں اس کو ہم فل اٹینشن کے ساتھ سنیں، ویدر وہ دین کے لیے ہو، دین کے خلاف ہو، یا اینٹائی دین ہو. ان کے لیول پہ اگر ان سے بات کریں تو اس کا ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. براؤن منڈے ٹریولز آج جو آپ کے لیے تھوڑی سی الگ ویڈیو لے کر آئے ہیں. آپ نے شاید ہماری کسی پرانی ویڈیوز میں امام احمد صدیقی کو دیکھا ہوگا جو ہمارے بھائی ہیں، اور جو ہے یہاں پر کنگوڈ ٹیکسس کے اندر، پورٹر ٹیکسس کے اندر ان کی مسجد ہے. تھوڑی دفعہ پچھلی دفعہ ان سے بات ہوئی تھی ہماری، لیکن تھوڑی بات جو ہے وہ شارٹ رہ گئی تھی وقت کی تنگی کی وجہ سے. تو آج ہم نے تھوڑا ٹائم نکال کر، اور انہوں نے بھی ہم کو جو ہے وقت دیا ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے، تو ہم ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے آج. سب سے پہلے تو السلام علیکم امام صاحب، کیسے حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شارق بھائی میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ ٹائم نکالا اور آپ نے کنگوڈ اسلامک سینٹر کو آ کے وزٹ کیا. لاسٹ میٹنگ بھی آپ کے ساتھ بڑی زبردست رہی تھی، کیونکہ اس وقت مختصر وقت تھا، عشاء بھی تھی، تراویح بھی تھی. لیکن اب جو ہے ماشاء اللہ وقت بھی زیادہ ہے، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو اب کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا الحمدللہ. تو گفتگو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع سے شروع کرتے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑے اپنی بچپن سے سٹارٹ کریں کہ آپ کا امام بننے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور آپ کے اندر یہ شوق کہاں سے جاگا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں اپنا، پاکستان سے لے کر یہاں تک کا. شارق بھائی آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس کے جواب کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے. بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمرائز کروں مختصر سے مختصر طریقے سے. امام بننے سے پہلے ہی، یا امام کا جو ایک پورا پروسیس ہے، آدمی حفظ کرتا ہے، پھر عالم اسٹڈیز کرتا ہے، پھر جا کے دوسرے ملک میں جا کے اور بھی اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے پہلے ہی ہمارا جو ہے وہ دین کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا. وہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے. ہمارے والد صاحب نے ماشاء اللہ، ہم لوگ 7 بھائی بہن ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. ہمارے والد صاحب نے یہ عزم کیا تھا کہ میں اپنے تمام کے تمام اولاد کو اور تمام کے تمام بچوں کو اللہ کے راستے میں اور ان کو حافظ و عالم بناؤں. کیونکہ میرے والد صاحب خود حفظ قرآن نہیں کر سکے، تو ان کی ایک یہ بڑی خواہش تھی اور بڑی ان کی اس میں ایفرٹ تھی کہ انہوں نے ہم سب بچوں کو، ہم 7 بھائی بہن کو بچپن سے ہی جو ہے وہ حفظ کے مدرسے میں ڈالا اور بھرپور محنت کی. یعنی ماشاءاللہ ہم 7 بھائی بہن جو ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی بنے. اس کے بعد ہم نے عالم کا کورس بھی کیا. اس سب میں جو ہے محنت ہمارے والد صاحب کی. ہمارے والد صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑے یعنی ہمارے جو دادا تھے وہ بڑے وکیل تھے، اور ہمارے والد صاحب خود بھی جو ہے وہ انٹر سائنس کے بعد دین کے لائن میں آئے. ماشاءاللہ تبلیغی حضرات نے ان کو انکریج کیا، تو ایک بڑی عمر میں جا کے انہوں نے دین سیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ عزم کیا کہ وہ خود قرآن حفظ نہیں کر سکے تو میں اپنی تمام اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گا. تو اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چونکہ ہمارے خاندان میں ایک وہ ماحول نہیں تھا، میرے جتنے بھی کزن وغیرہ ہیں، میری کزن بہنیں یا بھائی، وہ اکثر جو ہے وہ یعنی ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنے، ان میں کئی انجینئر بھی بنے. لیکن ہمارے والد صاحب نے یہ عزم کیا کہ میں سب کو مولوی بناؤں گا. اور اس میں ان کی بڑی مخالفت بھی ہوئی شارق بھائی، کہ ہمارے جو بعض خاندان کے بڑے تھے وہ کہتے تھے یار آپ 7 بچے ہیں، 2 کو ڈاکٹر بنا لیں،
دو کو انجینئر بنا لے، دو کو مولوی بنا لے. لیکن والد صاحب نے کہا نہیں، چونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل دین کا عمل ہے، تو میں اپنے تمام اولاد کو عالم اور ان کو حافظ قرآن بناؤں گا. تو اس کی جرنی اس طریقے سے شروع ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ تقریباً میں 7 سال کی عمر میں والد صاحب نے مجھے پاکستان میں مدرسے میں داخل کیا، اور 3 سال تقریباً مجھے لگے حفظ کرنے کے لیے. 1995 میں نے الحمدللہ 10 سال کی عمر میں قرآن پاک کو ختم کر لیا تھا، اور اس کو جو ہے میں نے حفظ کر لیا تھا. اللہ پاک کے یعنی بہت میرے پر فضل و کرم رہا. والد صاحب نے بڑی محنت کی، اور اس کا بھی ایک خلاصہ یہ ہے کہ مدرسے میں یعنی اپنی فیملی کے اندر بھی اور مدرسے میں بھی میں حفظ میں چل نہیں پا رہا تھا. یعنی وہ ذہن اتنا شارپ نہیں تھا، یا پھر پڑھائی میں اتنا ذہن نہیں لگتا تھا، دوسری چیزوں میں بڑا ذہن لگتا تھا. آپ کو یاد ہوگا شارق بھائی، پاکستان میں جو ہے وہ ویڈیو گیم کی دکان ہوتی ہے، آرکیڈ جو ہوتی ہے، تو ان میں جا کے بڑا وقت وغیرہ ضائع ہوتا تھا. لیکن والد صاحب نے ماشاء اللہ بڑی کوشش کی، اور ایک قاری صاحب کے پاس، پھر دوسرے سے کئی قاری صاحب میں نے چینج کیے. بہرحال آخر میں جا کے ایک ہمارے قاری صاحب کے مولانا قاری فضل الرحمان صاحب، انہوں نے مجھے جو ہے پھر وہ قرآن کو حفظ کرایا، اور 95 میں الحمدللہ میں نے قرآن کو کمپلیٹ کیا. پھر اس کے بعد والد صاحب نے اس کے بعد ہی سے جو ہے وہ تراویحوں کا سلسلہ میرے اوپر باندھ دیا، کہ گھر میں نے تراویح پڑھائی. پہلے چند سال میں نے جو ہے وہ 2 یا 3 سال شروع میں والد صاحب پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے، اور وہ کانفیڈنس دینے کی کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے کہ بھائی کل کو اگر یہ مسجد میں تراویح پڑھائے تو اس کے اندر وہ کانفیڈنس ہو. تو پھر الحمدللہ اس کے بعد عالم کا بھی ہم نے شروع کیا. 96 کے اندر درس نظامی ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، جو کہ ایک بڑا ٹریڈیشنل، اور اس کی ایک یعنی اس میں صحاح ستر سے لے کے نیچے درجات میں نحو صرف اور بالکل بیسک سے جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے ایک یعنی تعلیم شروع کی جاتی ہے. وہ شروع کیا 4 سال میں نے پاکستان میں پڑھے. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ہم لوگ پھر 2000 میں امریکہ آ گئے. تو اس کے بعد پھر میرا 2 سال باقی رہ گئے تھے. تو 1 سال میں نے فورتھ ورڈ میں ایک مدرسہ تھا ہمارا، اس میں نے یعنی 5th ایئر کیا. پھر فائنل ایئر کے لیے ہم جو ہے وہ پھر ساؤتھ افریقہ گیا. میں ساؤتھ افریقہ میں جا کے اپنا الحمدللہ امتحان دیا، داخلہ ہوا میرا دورہ حدیث میں. تو میری گریجویشن عالم کی جو ہے شارق بھائی وہ ساؤتھ افریقہ سے ہے، اور حفظ کی جو ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے مدرسے حفظ کی جو مدرسہ ہے وہاں سے میں نے الحمدللہ حفظ کیا. تو ایک سوال آپ کی باتوں کے پیچھے مجھے آ گیا تھا، بلکہ 2-3 سوال آئے ہیں، تو ان میں سے ایک میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کا نام دیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان وہی والے جو ہم جن کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا پھر نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے. یہ بھی میرے جو استاذ تھے عالم دین تھے اور حافظ قرآن تھے، اور یہ تو بیچارے ہم نام ہوگا ان ہم کے. نام تھے، لیکن نام ان کا فضل الرحمان ہی تھا بہرحال. اچھا، تو ویسے پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کا انٹرویو کرا تھا، جو تھوڑی گفتگو کری تھی، اس میں بولتا ہوں کہ اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے بولا، کچھ لوگوں نے بولا کہ میں بہت جو ہے نا آپ سے فارمل طریقے سے بات کر رہا تھا، لیکن ہمارا کچھ ایسا رشتہ بھی ہے جو دوستوں والا ہے. تو لیکن جو ہے تو میں تھوڑا سا لائٹ رکھنے کی کوشش کروں گا آج. لیکن آپ نے بولا کہ آپ ویڈیو گیمز پر جا کر گیم کھیلتے تھے، وہ ہم نے بھی بڑے کھیلے. تو آپ کا فیوریٹ گیم کون سا ہوتا تھا اس کے اندر؟ یار وہ ہمارے میرے زمانے میں جو ہے نا وہ ہوتا تھا اسٹریٹ فائٹر، اور دوسرا گیم تھا ماریو. اچھا اس کی بھی شارق بھائی میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤ. ہمارے مدرسے میں جو ہے وہ سختی سے پابندی تھی 2 چیزوں کے اوپر. اچھا، ایک اس میں کہ کوئی طالب علم ویڈیو گیم نہیں کھیلے گا، اور کوئی طالب علم ٹی وی نہیں دیکھے گا، حتیٰ کہ کرکٹ کا میچ بھی نہیں دیکھے گا. اللہ معاف کرے پتہ نہیں میرے بڑوں کی یا ہمارے خاندان میں شاید کرکٹ کا بڑا ذوق تھا، تو کزن وغیرہ کے اندر بہت آیا تھا، تو شاید ان کی وجہ سے میرے اندر کرکٹ کا بھی بڑا بھوت تھا، وہ کیڑا تھا. اچھا، اور اسٹریٹ فائٹر جو گیم تھا اس کا بھی بڑا تھا. اور میں آپ کو اس کی جو ہے ایک مختصر سا قصہ بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب جب لڑکے جو ہیں وہ جا کے بتاتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ نماز کے بجائے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. تو ہمارے والد صاحب کا ایک عجیب معمول تھا. وہ آتے تھے اور مجھے جو ہے نا وہ کان سے پکڑتے تھے اور مسجد کی طرف لے کے جاتے تھے، اور لے کے جاتے وقت جو ہے مجھے ایک بار وہ بڑی زور سے کہتے تھے کہ یار تم کیا یہ بے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، گندے لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تم جو ہے وہ ٹائم ضائع کر رہے ہو اور یہ گیم کھیل رہے ہو. تو شارق بھائی پھر ہوا یہ کہ
جب میں اس کے بعد کرکٹ گیم کھیلنے کے لیے جب جاتا تھا اسٹریٹ فائٹر وغیرہ کوئی بھی گیم, تو مجھے یہ جو یونیورسٹی کالج کے اس وقت جو لڑکے ہوتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی تم یہاں پہ آ کے نہیں کھیلو, کیونکہ تمہارے ابو آ کے تمہیں تو ذلیل کرے گی, ہم کو بھی کرے گی. تو وہ ان کے ایک بڑا رعب تھا ہمارے والد صاحب کا محلے کے اوپر بھی, چونکہ وہ بڑے بھی تھے, مفتی صاحب کے نام سے سب ان کو پہچانتے تھے, اور وہ دعوت بھی اس طریقے سے ان بچوں کو دے دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ سب بھی مسجد میں ہو نماز کے ٹائم پہ. تو بولتے تھے تم تو جاتے ہی ہو, ہماری بدی چڑھا دیتے. جی تو وہ لڑکے مجھ سے بڑا ڈر جاتے تھے کہ بھائی تم نہیں آؤ. اچھا, اور اب گیم میں کیسے تھے یہ بتاؤ پہلے تو. لڑکے تو اس بات سے ڈرتے تھے, گیم سے ڈرتے تھے نہیں ڈرتے تھے؟ شارق بھائی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ گیم کھیلنے میں جو ہے نا ماشاءاللہ اسٹریٹ فائٹر میں نے کئی مرتبہ اینڈ تو کیا ہی کیا ہے, اور جو اس میں جب وہ دوسرے لڑکے آتے تھے ٹوکن ڈال کے جب وہ آپ کو جوائن کرتے تھے, تو علاقے کے بڑے بڑے لڑکے جو تھے یعنی جن کا نام تھا کہ یار یہ جو ہے کوئی چیمپئن ہے, ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا, الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ لڑکوں کو بھی ہرایا. کیا بات ہے. اور میں نے اس گیم کو جو ہے وہ یعنی اس میں اتنا ماسٹر تھا ایک طریقے سے کہ یونیورسٹی کالج کے جو دوسرے لڑکے ہوتے تھے ہمارے یہاں, وہ کہتے تھے کہ بھائی تم پہلے گیم کھیلو اکیلے سولو اور اینڈ کرو تاکہ ہم پھر اس کے بعد گیم میں آئے. کیا بات ہے. تو تھوڑی یہ دہشت بھی تھی, دونوں دہشتیں تھی. جی والد صاحب کی تھی اور آپ کی بھی تھی. چلو یہ تو بڑا اچھا قصہ آپ نے سنا دیا کہ میں کھیلتا تھا ٹیکن 3, لیکن میں اتنا اچھا نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے تھے. تو جو میں نے ٹیکن 3 بہت کھیلا. واپس اپنی گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا تھوڑا. اچھا آگے ہم کنٹینیو کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک بار بتا دیں کہ صرف گیم کھیلنے کا وہ نہیں تھا ماحول, وہاں پر ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ یو کین ریکال اٹ آلسو, کہ گیم کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے علاقے میں 2 روپے کے 3 ٹوکن, 1 روپے کا 1 ٹوکن ملتا تھا, اور والد صاحب ہمیں دیتے تھے 5 روپے دن کے. تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ 2 روپے کے رہتے تھے چپس, آلو کے چپس ملتے تھے, شارق بھائی کو یاد ہوگا, وہ ہمارے پٹھان بھائی ہوتے تھے. تو وہ 2 روپے کے آلو کے چپس سائڈ میں رکھ کر یعنی آدمی ٹوکن گیم بھی کھیل رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ انجوائے بھی کر رہا ہے. کیا بات ہے, بڑی پرانی یاد دلا دی, بڑی اچھی میموری تھی. ہمارے ساتھ بھی یہی سین ہوتے تھے. وہ 2 روپے کے 3 ٹوکن کا مجھے آج تک میتھ سمجھ نہیں آیا, وہ 1 روپے کا 1 اور 2 روپے کے 3 کیا سین ہوتا تھا, یہ آج تک سمجھ نہیں آیا. میں آج بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ کیا سین تھا. تو خیر تھوڑا سا سیریس ٹاپک پر واپس آتے ہیں. تو آپ پھر یونائٹیڈ اسٹیٹس آئے, آپ نے اپنی ڈگری ساؤتھ افریقہ سے کمپلیٹ کری, پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر آپ نے یونیورسٹی پڑھی, یو ایف ایچ میں گئے, یونیورسٹی آف ایسٹرن میں. تو اس کا تھوڑا سا آپ سلسلہ بتائیں کہ وہ کہاں پر. اصل میں جیسے 2003 میں نے الحمدللہ عالم کورس کمپلیٹ کر لیا. اب اس وقت عمر اتنی زیادہ تھی نہیں, 19 سال یا 18 سال عمر تھی. تو ہمارے والد صاحب کا یعنی ان کی جو ہے وہ ایک دور یہ دیر نظری ہے, وہ چاہتے کہ ہماری اولاد جو ہے صرف دین نہ پڑھے بلکہ دنیا بھی ساتھ پڑھ لے. تو ہمارے والد صاحب ہمیں جو ہے باقاعدہ خود ہی فرسٹ ٹائم کمیونٹی کالج جو یہاں پر ہے لون اسٹار کمیونٹی کالج ادھر لے کے گئے, اور ہم سب بھائیوں کا داخلہ کروایا وہاں پر. جرنی ایسے کرتے شروع ہوئی میری بیچلرس کی یا دنیاوی ایجوکیشن کی ایک طریقے سے آپ کہہ لیں, کہ ہم گئے تھے ای ایس ایل کی کلاسز لینے کے لیے, کیونکہ ہم پاکستان سے آئے تھے 2000 میں, تو انگلش ہماری اتنی اسٹرانگ تھی نہیں. تو والد صاحب نے کہا کہ چلو کمیونٹی کالج میں جا کر جو ہے وہ انگلش بھی سیکھ لے, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی موقع ملے تو ایجوکیشن بھی بندہ حاصل کر لے. اور یہی چیز میں اپنے ہمارے جو نئے علماء آتے ہیں پاکستان سے یا باہر سے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے ٹائم کو صحیح یوز کریں, چونکہ ہم لوگ شام کی کلاسیں ہوتی ہیں ویک ڈے میں, اکثر اگر آپ حفظ کی کلاسز نہیں پڑھا رہے تو آپ دن کے ٹائم پہ جو ہے تعلیم حاصل کریں, اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی بڑی اہم ہے. تو 2003 میں جو ہے پھر میں نے 2004 میں ای ایس ایل کلاسز لینا شروع کی. اس کے بعد پھر کمیونٹی کالج لیول کی کلاسیں لیں الحمدللہ. 2006 میں تقریباً میں نے جو ہے وہ اپنا ایسوسیٹ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دی یونیورسٹی, اور کالج میں نے کہا کہ الحمدللہ بہت ہو گئی دنیاوی پڑھائی. لیکن ہمارے ایک یہاں پر ہمارے رہبر بھی ہمارے بڑے ہیں کمیونٹی کے, ان کا نام ہے عتیق بھائی, عتیق الرحمان صاحب. ان کے پاس ایک مرتبہ میں شارق بھائی اپنی گاڑی سے کرانے کے لیے گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے کہا حضرت میں مسجد میں امامت کر رہا ہوں, بچوں کو پڑھا رہا ہوں. اور پڑھائی کو انہوں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار میں نے ایسوسیٹ کر لیا, اب اس کے بعد میں نے ہمت نہیں کہ میں یونیورسٹی بھی جاؤں, اس کی فیسیں بھی افورڈ کروں اور کنٹینیو کروں ہماری جو دنیاوی ایجوکیشن ہے. انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کہی شارق بھائی, انہوں نے کہا کہ دیکھو امریکہ میں جو ہے نا
پوری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے پاشا بھائی آپ کو بھی ہوگا ذہن میں, جس سال ہم لوگ گریجویٹ ہوئے تھے اس سال تقریباً اوور 50 کنٹریز کے لوگ گریجویٹ ہو رہے تھے, جو چائنا سے, ہانگ کانگ, پتہ نہیں کہاں سے پڑھنے کے لیے آئے تھے یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ آپ کے لیے بہت انفارچونیٹ بات ہوگی کہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم صرف ایسوسیٹ تک محدود کر لیں, کم سے کم آپ بیچلرس تو کر ہی لیں. تو مجھے انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا. پلس میرے والد صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ بھائی میں, چونکہ دن میں کوئی اتنا خاص مشغولیت تھی نہیں کہ بزی ہوتا میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی دنیاوی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں. پھر اس کو الحمدللہ 2007 میں بیچلر شروع کیا, 2009 میں اس کو بھی کمپلیٹ کیا. الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے دوست یار اور ایسے ساتھی دیے کہ جنہوں نے باقاعدہ انگلی پکڑ کر ہر کلاس میں جو ہے رہنمائی کی اور مدد کی, وسیلہ بن گیا اور سکھایا. یعنی آج بھی میرے باقاعدہ بہت سارے ایسے دوست ہیں, شارق بھائی اگر میں ان کو ملوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی پیشانی چوموں, ان کے ہاتھ چوموں, کیونکہ انہوں نے یعنی صرف یہ کہ پڑھائے نہیں بلکہ بالکل لیول 0 سے, یعنی بعض کلاسز جیسے کہ سپلائی چین مینجمنٹ کلاس ہے تو اس میں یعنی مائنس پلس اور ملٹیپلیکیشن ڈویژن سے لے کے انہوں نے جو ہے وہ چیزیں سکھائیں اور ریوائز کرائی, اور دے ور ویری پیشنیٹ کہ بھائی فریک آؤٹ نہیں ہوتے تھے. میرے سپورٹ سسٹم بچکانہ سوالوں سے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک ہم لوگ کلاس لے رہے تھے تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا, ہم لوگ SCM کی کلاس ہے سپلائی چین مینجمنٹ کی, تو ہم لوگ گروپ اسٹڈی کر رہے تھے شارق بھائی اس کے اندر. تو ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی جب کریڈٹ اور کریڈٹ کی جب تم وہ لیس کر رہے ہو تو اس میں اینیول ایک طرف کر دو اور کوارٹرلی ایک طرف کر دو. تو شارق بھائی میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا اینیول میں کتنے منتھ ہوتے ہیں؟ تو وہ مجھے یاد ہے سارا گروپ ہی میرے اوپر دیکھنے لگا کہ یار یہ بیچارے کو اینیول میں بھی نہیں پتا کہ کتنے, یعنی اس لیول سے لیول 0 سے الحمدللہ ساتھیوں نے سپورٹ کیا, سکھایا, بلکہ کھلایا پلایا اور کھیلے کودے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ بیفور وی نو اٹ الحمدللہ وہ ساری کلاسیں بھی نکل گئی, تو سارے مشکل لمحات بھی نکل گئے. آپ نے ڈگری کس اس میں کمپلیٹ کری ڈگری کا؟ شارق بھائی آپ نے یہ بھی اکاؤنٹنگ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. اصل میں میرا جو میں نے شروع کی تھی کمیونٹی کالج, تو میں فرسٹ جب گیا تھا اپنی کاؤنسلر کے پاس, آپ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا کیریئر چوز کرنا چاہتے, تو اس نے جب مجھ سے چند سوالات کیے تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آئی ریئلی وانٹ ٹو بی انڈسٹریل انجینئر. تو وہ کاؤنسلر میری بڑی خوش ہوئی, اس نے کہا یار دس از اے ویری گڈ کیریئر, یو نو یو گونا ہیو اے ویری سکسیسفل future and engineers make a lot of money this and that. تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا پھر, بلکہ اس نے مجھے جب اپنے پورا جب وہ سلیبس دکھایا کہ تم نے جو ہے نا یہ کلاسیں لینی ہیں, اس میں اتنی سائنس ہے, اتنی میتھ ہے, گورنمنٹ ہے, ہسٹری, سب کچھ ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار اس میں جو ہے نا مجھے کالج الجبرا نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس نے کہا بھائی یو آر ہیڈڈ ٹورڈز انجینئرنگ اسکول, you should test out because so basic. تو میں دل میں سوچا تھا یار میں تو ابھی ڈیولپمنٹل کلاسیں لے کے بیٹھا ہوں. ابھی میں نے اس زمانے میں O3 O6 O3 O8 لی ہوئی تھی, ڈیولپمنٹل میں بالکل بیسک لیول کی جو ہوتی ہے, اور یہ مجھے کہہ رہی ہے. اچھا پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے آپ بتائیں کہ بھائی یہ اس میں میتھ مجھے کون سی لینی ہے. تو وہ جو کاؤنسلر تھی اس نے مجھے کہا کہ بھائی میتھ تمہیں لینی ہے کیل 1 کیل 2 کیل 3. میں نے بولا یار یہ تو میں یہاں پر کالج الجبرا میرے لیے چیلنج بنا ہوا ہے, ڈیولپمنٹل میں بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ thank you so much for your time, I'll see you tomorrow. تو دوسرے دن پھر میں گیا دوسرے کاؤنسلر کے پاس, اور میں نے کہا بھائی میں نے جو ہے نا اب وہ پھر میں مین بار میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تم کیا کرو, میرے بڑے بھائی تھے اللہ ان کو جزا خیر دے, ڈاکٹر مفتی مکی صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ انجینئرنگ چھوڑو, آپ اکاؤنٹنگ کرو. تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں اکاؤنٹنگ کر دوں. تو میں نے الحمدللہ جو میں نے ایسوسیٹ کی تھی تو میں نے اس میں پوری جو کلاسیں لی تھی وہ ساری اکاؤنٹنگ کی لی تھی. لیکن جب میں اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے یونیورسٹی آف ہیوسٹن گیا اور میں نے اس کی جو فرسٹ کلاس لی انٹرمیڈیٹ اکاؤنٹنگ 1, تو وہ پہلے ویک میں جو کلاس پورے میرے سر کے اوپر سے گئی, وہ بہت ہی اوپر سے گئی ہے, کچھ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. تو شارق بھائی I was really disheartened. میں نے کہا یار یونیورسٹی واقعی بہت مشکل ہے. نہیں میں نے کہا میں گیا تھا انجینئرنگ کے لیے, پھر میں نے کہا انجینئرنگ نہیں ہوئی چلو اکاؤنٹنگ کر لیتا ہوں, لیکن اکاؤنٹنگ واز آلسو ٹو مچ فار می. پھر میں نے کہا نہیں یار کالج اینڈ یونیورسٹی از ٹو مچ, یونیورسٹی آف ہیوسٹن از ٹو ہارڈ, I won't be able to do it. پھر میں نے کوشش کی کہ چلو یار
گھر میں آیا, پھر میں نے بھائی سے پوچھا, بھائی نے کہا چلو تم پھر فائنینس کر لو, فائنینس از ایزیئر دین اکاؤنٹنگ. تو پھر میں نے اکاؤنٹنگ کی فائنینس کی, جب میں نے 1-2 کلاسیں لی تو مجھے وہ بھی بالکل سمجھ میں نہیں آئی. اینڈ دین آئی واز فائنلی ڈن ود یونیورسٹی. میں نے کہا یار اب میں کوئی کلاس یونیورسٹی میں نہیں لوں گا. اینڈ آئی ٹرائیڈ, پہلے اکاؤنٹنگ کی پھر فائنینس کی, دونوں سمجھ میں نہیں آئی. تو یار اکاؤنٹنگ یونیورسٹی واقعی میں بہت ہارڈ ہے. تو آئی واز ہیڈنگ آؤٹ ون ڈے فرام یونیورسٹی آف ہیوسٹن. تو میرے ہمارے ایک ساتھی ہیں, کامن دوست ہیں ہمارے, امام توقیر شاہ صاحب, بہت اللہ نے ان کے اندر حکمت رکھی ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تو اکاؤنٹنگ کے لیے آیا تھا, اور اکاؤنٹنگ بھی نہیں ہو سکی اور فائنینس بھی نہیں ہو سکی, تو اب میں تو فائنلی جا رہا ہوں اپنا نام نکالنے کے لیے یونیورسٹی آف ہیوسٹن سے. اس نے کہا یار بفور یو میک یور فائنل ڈیسیژن وائی ڈونٹ یو گیو اٹ اے شاٹ ٹو مینجمنٹ. تو اس نے کہا کہ یار میں نے بھی مینجمنٹ کی 4-5 کلاسیں لے لی اور اٹس مچ ایزیئر. اس میں گروپ پروجیکٹس ہیں, اس میں پریزنٹیشنز ہیں, آپ کو بولنے کا موقع ملے گا اور گروپ پریزنٹیشن کرنی ہوں گی. بہرحال تو پھر میں نے مینجمنٹ کے لیے فائنلی ٹرائی کیا, اور اللہ پاک کا فضل و کرم یہ ہوا کہ وہ مجھ سے جو ہے الحمدللہ ہو گئی. کیونکہ اس میں جو ہے نہ زیادہ میتھ تھی, نہ کنسیپچل میتھ تھی, نہ دوسری میتھ تھی, اور نہ کوئی سائنس وغیرہ تھی. گروپ پروجیکٹس ہیں اور اس میں بیسک چیزیں تھیں الحمدللہ. اور اس میں مجھے باقاعدہ بہت سیکھنے کو ملا. اس میں نے ایک کلاس لی تھی بڑی اہم تھی وہ. اس سے مجھے آئی وڈ سے کہ میں نے تقریباً 75% امریکن سسٹم, کارپوریٹ سسٹم جو ہے وہ سمجھا, سیکھا. کیا باتیں اہم ہوتی ہیں, کیا باتیں نہیں کرنے کی ہوتی ہیں, کیا باتیں کس طریقے سے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے, کس طریقے سے اپنے امپلائی کے ساتھ, اپنے کو ورکرس کے ساتھ, اپنے مینیجر کے ساتھ رہنا ہے. اس کا نام تھا EEOC, ایکول امپلائمنٹ اپارچونیٹی کمیشن. وہ کلاس جب میں نے لی تو مجھے اس سے پورا امریکن سسٹم الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے ہم, کیونکہ مسجد بھی ایک بزنس تو نہیں ہے, بہرحال اس میں بھی آپ کو پروجیکٹ لیڈ کرنے پڑتے ہیں, والنٹیئرس کی ٹیم بنانی پڑتی ہے ویریس مطلب اوکیجنس میں, اور کس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے. وہ سب چیزیں الحمدللہ مجھے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا یونیورسٹی آف ہیوسٹن جا کر مینجمنٹ کر کے. اور اسپیشلی ایک کلاس جب میں نے لی EEOC اپارچونیٹی کمیشن, بہت الحمدللہ سیکھنے کو ملا. تو آپ نے ابھی ایک بات کری کہ مسجد بزنس نہیں ہے. نہیں, مسجد بزنس نہیں ہے. بہرحال ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے. خیر وہ ایک الگ کنٹروورشل ٹاپک ہے, وہ کسی اور دن کے لیے چھوڑتے ہیں. ابھی جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ سے اپنی لائف کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ تھوڑا عرصہ ایجپٹ بھی گئے تھے. ایجپٹ میں آپ نے تھوڑی تعلیم حاصل کری, اس کے بارے میں بتایا کہ ایجپٹ میں آپ نے کیا کرا اور کہاں کس ٹائم پر گئے تھے, یونیورسٹی کے بعد گئے تھے؟ بالکل. تو پہلے تو میں نے حفظ کیا سب سے پہلے, پھر اس کے بعد میں نے عالم کا کورس کمپلیٹ کیا, پھر اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف ہیوسٹن جوائن کی, کمیونٹی کالج پہ یونیورسٹی آف ہیوسٹن جوائن کی. پھر 2012 میں میرے بھائی جو ہے, بلکہ 2011 میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر مفتی مکی صاحب, وہ ایجپٹ گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہاں پر جو ہے نا وہ ایک بہت ہی زبردست کورس ہے جس میں وقت بھی زیادہ درکار نہیں ہے, اور جس میں جو ہے وہ یعنی علم بھی اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں سکھایا جا رہا ہے. اور اچھا وہ کورس ایسا تھا ہمارے شاہد بھائی کہ اس کے اندر صرف علماء نہیں تھے پڑھانے والے, بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے دین آ کے پڑھاتے تھے. اس کا نام تھا دورۃ الامام ٹریننگ کورس. تو اس میں بیسکلی مصر یہ کرتے, ایجپٹ یا جامعۃ الازہر یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء اکرام اراؤنڈ دا گلوب, وہاں سے جو ہے نا وہ کوٹا دیتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں ملک سے علماء کو ہم لیں گے, اس سال فلاں فلاں ملک سے ہم علماء کو لیں گے, اس سال فلاں فلاں ملک سے ہم علماء کو لیں گے, اور ان کو آ کر وی ول ٹرین دیم ان آور وے. اینڈ اس سے مجھے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور چونکہ پاکستان میں ہم نے 10 نظام میں پڑھا تھا, تو ایک طریقے سے ذہن میں وہ وسعت نہیں تھی, یا پھر وہ جو ہے ڈیپتھ نہیں تھی. بہرحال مصر جا کر جو ہے وہ ایک طریقے سے مڈل وے بھی سمجھ میں آیا, اور ایک حکمت بھی انہوں نے بڑی سکھائی. تو یہ 2012 میں پھر میں گیا ایجپٹ میں. میرے بھائی نے مجھے الحمدللہ ہمارا داخلہ کرایا جامعۃ الازہر کے اندر, جس کو الازہر الشریف کہتے ہیں, بلکہ علماء کے درمیان اس کو کعبۃ العلم بھی کہتے ہیں. کہ جامعۃ الازہر جو ہے وہ کعبہ ہے علم کا. چونکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, قاری عبدالباسط قاری ہو گئے, یہ علماء ہو گئے, یہاں ہیوسٹن کے اندر ڈاکٹر صلاح ساوی, بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ جامعۃ الازہر ون اور دی ادر ڈے ادر ٹائم گئے ہیں پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, اور ان کے اساتذہ جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے. تو 2012 میں گیا تھا تقریباً 6 مہینے کے لیے, اور میں نے ایک وہاں پہ شارٹ کورس کیا دورۃ الائمہ ایک, اور دوسری میں نے بڑی اہم چیز وہاں پہ ایک اور کی جامعۃ الازہر میں, جو وہاں پہ قاری الازہر تھے اس وقت کے,
شیخ فوزی السعید، ان کے ساتھ میں نے قرآن کی اجازت لی. قرآن کا سرٹیفکیٹ تو میں نے 1995 میں کمپلیٹ کر لیا تھا الحمدللہ. قرآن کی اجازت یہ وہ آنر تھا کہ آپ کو بیسیکلی چین ملتی ہے آپ کی آل دا وے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ بھائی آپ نے قرآن فلاں شخص کے سے سیکھا، اس نے فلاں شخص سے سیکھا، اس نے فلاں شخص سے سیکھا، اینڈ اٹ گوز آل دا وے ٹو ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو جبرائیل امین علیہ السلام، ٹو لوح المحفوظ، ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. تو وہ میرے لیے سب سے بڑی، یعنی میری جتنی بھی ایجوکیشن ہے، ڈگریز ہیں، سب سے جو میرے لیے خوشی کا دن تھا، یہ میرے لیے یعنی I felt کہ بھائی میں نے آج کچھ حاصل کر لیا، وہ اس دن جب میں نے اپنے قرآن کی آخری صورت اور آخری آیت پڑھی اپنے قاری، اپنے استاذ کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، شیخ فوزی بن سعید کے پاس، سورۃ الناس جو ہے، اور میں نے جب اس کو کمپلیٹ کیا تو انہوں نے پھر مجھے جب قرآن کی اجازت دی، وچ از اے گریٹ آنر. ہیوسٹن کے اندر بھی چند علماء یا چند امام ہیں جن کے پاس قرآن کی اجازت ہے. سرٹیفکیٹ تو ہر حافظ قرآن کے پاس ہے، لیکن اجازت ہر ایک کے پاس نہیں ہے. بہرحال ایک تو میں نے دورۃ الائمہ امام ٹریننگ کورس کیا، اس کے ساتھ میں نے پھر قرآن کی اجازت بھی وہاں سے جامعۃ الازہر سے حاصل کی، الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو اچھی بات ہے آپ نے بتا دی، کیونکہ آپ نے مجھے وہ سرٹیفکیٹ دکھایا ہوا ہے جی اور میں تھوڑا سا اس سے پوچھنے والا تھا اس کے بارے میں، لیکن آپ نے خود ہی یہ بات واضح کر دی. تو خیر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے آپ کا، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ نے جو ہے، اور آپ کے بھائی لوگ اور آپ کے ابو، آپ لوگوں نے اپنی ایک مسجد اسٹیبلش کری ہوئی ہے یہاں پہ. تو وہ کہاں سے وہ اسٹارٹ ہوا، وہ سوچ کہاں سے بنی، وہ اس کا کیا سلسلہ تھا؟ شریک بھائی، اصل میں ہماری مسجد جو ہے وہ پہلے صرف مدرسہ تھی، اور یہ یہاں کا جو فیمس علاقہ ہے ہیوسٹن کا، اور جو سب سے بڑی ایک ون آف دا لارجسٹ مسجد ہے ہیوسٹن کی، ایڈل روڈ مسجد، اس کے پاس ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا. اور اس میں ماشاء اللہ علاقے کے کافی، یعنی کئی سو طلبہ نے، اسٹوڈنٹ، لڑکے لڑکیوں نے اور بڑی عورتوں نے آ کے ہمارے والد صاحب اور ہمارے بھائی جو ہوتے تھے، ہماری بہن تھی، ان سے قرآن بھی سیکھا، تفسیر بھی سیکھی، اور اسی کے ساتھ ترجمہ بھی قرآن پاک کا سیکھا. بہت سارے الحمدللہ وہاں پہ ہمارا اچھا یعنی دینی کام چل رہا تھا. بہرحال 2006 کے اندر میں نے یہاں پہ ایک جگہ تراویح پڑھائی، تو پھر وہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ یہ اس علاقے کے اندر مسجد کی بہت کمی ہے، کنگ ووڈ کے اندر. تو پھر وہاں سے پھر بات شروع ہوئی، پھر وہاں سے الحمدللہ کچھ حضرات ساتھ ملے، تو مل کر جو ہے پھر یہاں پر جو ہے وہ اسی مدرسے کو 2003 میں جو ہمارے والد صاحب نے شروع کیا تھا، اس کو 2006 میں یا 7 کے اندر ہم نے جو ہے 6 کی اینڈ میں اور 7 کی بگیننگ میں ہم نے کنگ ووڈ میں یہ جو ہے مسجد اور مدرسہ شروع کیا. تو یہاں پر فل ٹائم مسجد بھی رہی، فل ٹائم مدرسہ بھی رہا الحمدللہ. اور اس وقت جو ہے میرے بڑے بھائی ہوتے تھے، آج کل وہ شارجہ میں امام ہیں، مفتی محمد راضی صاحب. تو وہ پہلے امام ہوتے تھے ہماری مسجد کے اندر، پھر وہ چلے گئے پاکستان 2008-9 کے اندر. تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے ان کی جگہ کو فل تو نہیں کر سکا، بہرحال امامت سنبھالی مسجد، مطلب ان کی تو میں قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میں نے کوشش کی کہ میں اس کام کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکوں انشاءاللہ. اس کے اور ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے کنٹینیو کرا ہوا اس کو، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سال ہر سال ماشاءاللہ سے رونق لگتی جاتی ہے. تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک جو ہم لوگ اکثر بیٹھتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ بات تھوڑی نکالتا ہوں، مطلب میں تھوڑی سی اپنی اس بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. جیسے پاکستان میں یا پھر ہمارے ساتھ کے ساتھی جو ہے، کچھ ساتھی میرے دوست جن سے ریگولر ڈیز پر ملاقات ہوتی ہے، ہم لوگ کو بیسکلی اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ملتی ہے، رائٹ؟ کیونکہ ایک طرح سے اف یو کوشچن، آپ کو ایک کارنرڈ کر دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ کوشچن ایک بہت ہی غلط کوشچن ہے یا نہیں ہے. لیکن ہر بات کا اسلام میں جواب ہے. تو میرا کنٹروورشل ٹاپک یہی ہے کہ بیسکلی ہم لوگ کو جو ہے تھوڑا سا کارنرڈ کرا گیا ہے، ہم لوگ کی تھوڑی سی زبانیں بند کر دی گئی ہے. جو ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں، پچھلی دفعہ ہم سیٹرڈے کو ملے تھے، اس میں اچھی خاصی بات ہوئی تھی، بحث ہوئی تھی انہی ٹاپکس کے اوپر. لیکن اب میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ پرسنلی جب تک یوٹیوب نہیں آیا تھا، جب تک مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات نہیں شروع ہوئے تھے، I was very away from that side of the deen. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ سے بھی ماشاءاللہ سے گفتگو سٹارٹ رہی ہے، اس کے بعد تو جو ہے
یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو جو تھوڑے سیکولر ٹائپ ہوتے ہیں ان کو وہ اسلام سے دوری ان کا اسی طرح سے بنتی ہے کہ ان کے امام جو ہوتے ہیں یا پھر ان کے قاری جو ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرتے. تو آپ کا اس بات میں کیا ٹیک ہے کہ کس طرح سے ایک امام کو یا ایک قاری کو پرسنلی آپ کے حساب سے, کیونکہ آپ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کے بھائی میرا بیٹا جو ہے آپ کے بھائی سے بڑے بھائی سے پڑھتا ہے, تو ان کا ایک اسٹائل ہے وہ بہت ہی اچھا اسٹائل ہے, بہت ہی الگ اسٹائل ہے. تو آپ کے نزدیک ایک قاری میں یا ایک امام میں یا ایک مفتی کے اندر کس طرح سے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کی وہ ہونی چاہیے کہ وہ آ کر ان سے سوال بھی پوچھیں, ان سے فرینکلی بھی ہوں, کمفرٹیبل ہوں بیسکلی, کیونکہ آپ جو ہے اس معاملے میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا, آپ نے جو ہے اپنی کمیونٹی کے یوتھ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. ابھی ہم مسجد میں تھے تو مسجد میں سارے بچے باسکٹ بال کھیل رہے تھے, آپ اندر ماشاءاللہ سے درس دے رہے تھے, لیکن بچے باہر باسکٹ بال کھیل رہے تھے. ہمارے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر اندر کو چل رہے اور ہم لوگ باہر کھیل رہے تو ہم لوگ کو یا تو بولتے تھے یا تو گھر جاؤ بھائی یا پھر اندر آ کر بیٹھو. تو آپ کے نظریے میں ایسا کیا ہے؟ اصل میں شارق بھائی آپ نے جو ہے ایک دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. اصل میں ہم نے جس وقت پاکستان سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب درس نظامی پڑھا, ہمارا پاکستان کا جو کام کرنے کا انداز ہے, ایک یعنی امام یا ایک دینی, جنرلی ہمارے پاکستان میں 2 کیٹیگری بنا دی گئی ہے کہ یہ دینی لوگ ہیں, یہ غیر دینی لوگ ہیں. اچھا, دینی لوگ جو ہیں وہ غیر دینی لوگوں کو پسند نہیں کرتے, اور غیر دینی لوگ دینی لوگوں کو پسند نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا یہ بہت رف ٹف باتیں کرتے ہیں, یا پھر یہ دھتکار کے بات کر دیتے ہیں, یا پھر یہ ہمیں بے لیٹر سمجھتے ہیں. اور دینی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہے سارے گنہگار, یہ تو جو ہے وہ نہ مسجد سے ان سے آنا دینا, بس یہ یعنی پھنسانے کے لیے فائن لائن ڈرا ہوئی ہے. یعنی ہمارے یہاں جو ہے نا بہت سارے, میں نے خود دیکھا, بہت دکھ بھی ہوا دیکھ کے کہ جب بعض علماء سے آپ سوال کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ہم سے سوال کر رہا ہے. ایک طریقے سے بہت زیادہ وزڈم کی, حکمت کی کمی ہوتی ہے, اور وہ آدمی اوور ٹائم سیکھتا ہے. بہرحال یعنی ہم نے امریکہ کے, جیسے ہمارے والد صاحب نے ہمیں یونیورسٹی کالج میں ڈالا, اس کی وجہ صرف ڈگری حاصل کرنے نہیں تھی, بلکہ اس کی اصل وجہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں ڈالا وہ یہ کہ ہم جا کے امریکن سسٹم سمجھے, نوجوانوں کی ذہنیت سمجھے, ان کے چیلنجز کو جانیں, اور اس میں یعنی وہ اس سے یعنی وہ آپ کے سامنے مسجد میں نہیں کھلیں گے. اس کے لیے آپ کو ان کی جگہوں میں جانا پڑے گا, ان کی یعنی یونیورسٹی کالج میں جانا پڑے گا, اس برج کو, لائف سٹائل کو دیکھنا پڑے گا, اس کو مطلب فل کرنے کے لیے, یعنی اس کو سمجھنے کے لیے. تو بہرحال جا کے ہم نے جو ہے وہ یعنی یہاں کے چیلنجز بھی سمجھے, لڑکوں سے باتیں بھی کی, اور اس کے ساتھ یہ ایک معمول بنایا کہ جو بندہ جو ہے شارق بھائی جو سوال کرے, جو بات کرے, اس کو ہم فل اٹینشن کے ساتھ سنیں, ویدر وہ دین کے لیے ہو, دین کے خلاف ہو, یا اینٹائی دین ہو. یعنی اس میں آدمی سنے. سب سے بڑی جو یعنی آپ سسن کی اگر آپ دعوت کا بھی اگر وہ دیکھیں وقت کہ آپ سسن مکن پیریڈ میں کفار مکہ جب آتے تھے آپ کے سامنے, آپ کو کہا کہ بھائی ہم آپ کو اگر چاہے بادشاہ دے دیں, آپ کو بادشاہ بنا دیں اپنا, یا آپ چاہیں تو آپ کو سب سے اچھی عورت سے شادی کرا دیں, اگر آپ کو یہ خواہش ہے, یا پھر آپ نے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے ایون اپنے دشمنوں کی بھی بات کو سنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی چیز ہے ایک اس برج کو دور کرنے کی, وہ یہ کہ ہم اپنے عوام کو, اور اسپیشلی اپنے ینگسٹر کو, جو بھی ان کے چیلنجز ہو, جو بھی وہ بات کریں, فرسٹ آف آل ہمارے تو اتنا پیشن ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بات کو یعنی کھلے دل سے سنیں, اور let them speak their heart out in front of you, تاکہ آپ کو پھر ریلی پتہ چلے کہ یار ان کے چیلنجز کیا ہیں. پھر آپ اس کو اسی لیول پر سمجھیں, ان کے لیول پہ آ کے اس کو محبت کے ساتھ, وداؤٹ اینی پرسنل اٹیک یا ان کو بلیٹل کرتے ہوئے, ان کے لیول پہ آ کے ان سے بات کرتے, اس کا ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے بہت اچھی یہ بات جو ہے نا مجھے بہت پسند آئی ہے, جو میں نے ایک اور صاحب کو سنا تھا, بلکہ آج ہی سنا تھا یوٹیوب کے اوپر, انہوں نے بھی یہی بات کری تھی کہ ایک اگر ایک مولوی حضرات جو ہوتے ہیں یا پھر اسلامی یا دینی جو بھی آپ کہنا چاہیں, وہ ایک ہی سرکل کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو نان دینی ہوتے ہیں وہ ایک ہی سرکل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. اور بیسکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ دینی حضرات کو جو ہے وہ آنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے. تو ماشاءاللہ سے آپ نے بھی ایک ہی سیم ہی بات کری ہے, تو بہت ہی ایک اچھی بات لگی ہے مجھے. وقت بھی تھوڑا نکلا جا رہا ہے, ٹائم ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہے.
बड़ा मजा आया आपके साथ। जज़ाकल्लाह। आपको क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर मेरा जो है ना शारिक भाई, आप नाराज नहीं होना, मेरा विराट कोहली बैट्समैन मेरा फेवरेट प्लेयर है। इवन तो पाकिस्तान की माशाल्लाह बैटिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, उसके बाद सईद अनवर है। नंबर 1 पे मैं आई रियली लव विराट कोहली, जिस तरीके से उसकी बैटिंग है और कंसिस्टेंसी के साथ वो खेलता रहा है। और बॉलिंग के अंदर जो है ना वो मेरे ख्याल से इस दुनिया में या मेरी नज़रों में मोहम्मद आसिफ जो था, जिस बेचारे पे थोड़ा बैन वगैरह भी लग जाए, उससे बेहतर मैंने कोई बॉलर नहीं देखा। तो मोहम्मद आसिफ इज़ द बेस्ट मेरी नज़र में बॉलर, जिसको मुझे बड़ी मोहब्बत भी उससे, उसके बॉलिंग स्टाइल से और उसकी जो है जो वेरिएशन उसकी बॉलिंग के अंदर, और विराट कोहली जो उसकी बैटिंग स्टाइल है, वो मुझे दो मेरे जो है बड़े फेवरेट। और अगर स्पिन में आ जाए तो शेन वॉर्न जो है वो मुझे बड़ा पसंद है। और ऑलराउंडर में? ऑलराउंडर में शाहिद अफरीदी, अल्लाह पाक जो है। एम्पायर में भी बता दे और थोड़ा, एम्पायर कौन सा? अलीम दार इज नंबर 1। आपने देखा है कि जो आलिम साहब के पास जो है ना हर चीज का जवाब है, तो आप इनको जो है ना वो नहीं कर सकते, आउट नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हमने इनको क्रिकेट फील्ड में बहुत दफा आउट करा है। तो माशाल्लाह से बहुत मजा आया, आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और जो है थोड़े नॉन कंट्रोवर्शियल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक निकाल कर लेकर आते रहेंगे आपसे पूछने के लिए माशाल्लाह से। बल्कि अभी ईद उल अज़हा भी करीब आ रही है, तो उस पर भी हो सकता है एक वीडियो बनाएं ताकि उसके फराइज जो है वो बता सकें, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के फराइज जो है बताने पड़ते हैं लोगों को। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं इस गुफ्तगू को, इस पॉडकास्ट को, इस सवाल जवाब के सिलसिले को। अल्लाह हाफ़िज़।